ہندو بھائیوں کو جنہوں نے اپنے مکان کے اندر فسادیوں سے بچا کر 150 مسلمانوں کو رکھا ہے اور ان کی توازو کی ہے اور پھر انہیں بحفاظت اپنی جگہ پر پہنچایا ہے۔ آپ اگر اس شمع کو جلا کر آگے بڑھو گے مسلمان بھی آپ کا ساتھ دے گا اور غیر فرقہ پرست ہندو بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ ہماری یہ آواز ہے، ہم اس آواز کو جتنا بلند کر سکتے ہیں کرتے رہیں گے، اس کا انجام کچھ بھی ہے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ہم اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں، مسلم اقلیت کے لیے کر رہے ہیں، قوم کے لیے کر رہے ہیں۔ ہماری یہ آواز اور کوشش ہماری عبادت ہے، ہم اس کو اپنا دین سمجھتے ہیں۔ نفرت دین نہیں ہے، دشمنی دین نہیں ہے، لڑائی دین نہیں ہے، دین پیار و محبت کا نام ہے۔ اسلام اسی سے پھلا ہے، اسی سے پھولا ہے، اسی سے پھیلا ہے۔ کیا بنیاد ہے؟ آج ہم اپنی اس بنیاد کو، اپنی پرانی تاریخ کو پھر زندہ کریں، ہمارا یہی پیغام ہے۔ ہم نے آپ کو جو بات پورے ملک سے لوگوں کو جمع کر کے کہی وہ یہی بات ہے۔ آج ہم آپ سے بھی یہی بات کہہ رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری اس نصیحت کو اپنے پلے سے باندھیں گے۔ انشاءاللہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نکلیں گے، پورے ملک کے اندر جائیں گے اور ہم جگہ جگہ مسلمان کو یہ پیغام دیں گے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے جو میڈیا کے لوگ ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بڑی عزت اور قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں اور میں ان کی سلامتی کی داد دیتا ہوں کہ یہاں ان کو کوئی گرم مسالہ جو اس میڈیا کو آگے بڑھ نہیں ہے، یہاں تو امن و شانتی کا پیغام ہے، لیکن اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے یہ یہاں تک آئے اور اس کے اندر ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ان کو بھی اور ہر آنے والے کو کامیاب و کامران فرمائے۔ مولانا ارشد مدنی آگے بڑھو، مولانا ارشد مدنی آگے بڑھو، دنیا علماء ہند۔ میرے سامنے جمعیت علماء مظفر نگر کے ہمارے پرانے رفیق جو آج ہم سے جدا ہو گئے ہیں، مولانا مہربان صاحب، جنہوں نے فراغت کے بعد سے جمعیت علماء کو پکڑا اور آخری وقت تک پکڑے رہے اور جمعیت علماء کے کاز کے لیے کام کرتے رہے۔ آج وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ میں ان کے رفقائے کار، ان کے اہل خاندان، ان کے بچوں سے پہلے بھی ہمدردی کا اظہار کر چکا ہوں اور میں آج پھر ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان بچوں کی نگہبانی فرمائے اور مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ میں اس ضلع انتظامیہ کی طرف سے متعین کیے ہوئے پولیس افسران اور پولیس کا بھی شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے بہت تعاون کیا اور برابر 2 دن سے 24 گھنٹے وہ لوگ یہاں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، ماحول پرامن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ضلع انتظامیہ نے اپنی اس محبت کا معاملہ کیا۔ میں اپنے رفقائے کار کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے ان ارکان منتظمہ اور عاملہ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے وقت، اپنے پیسے کو خرچ کیا ہے اور وہ اپنے صوبوں سے کہیں سے 100، کہیں سے 150، کہیں سے 50، کہیں سے 400 اس تعداد کے اندر آئے اور انہوں نے جمعیت علماء کے جلسے کو کامیاب فرمایا۔
میں اس کو بھی کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ میڈیا کے وہ لوگ جن کے خریداروں کی کمی نہیں ہے، اور ہم تو بھائی خرید کیا، ہم تو کچھ بھی ادا نہیں کر سکتے، یہ بیچارے ہمارے رفقائے کار ہی جیسے ہیں، دلی میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں اور وہاں سے یہاں تک پہنچے، اور 2 دن ہو گئے ہم نہیں جانتے کہ کیا کھایا انہوں نے اور کیا ہم ان کی توارو کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ جس طرح کا احسان کا معاملہ کیا، ہماری اس آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، میں بخدا کہتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ خدا کرے یہ حضرات ترقی کریں اور خوب پھلیں اور پھولیں اور شر اور فتنوں سے محفوظ رہیں۔ میں اس اجلاس میں سب شریک ہونے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو لوگ آئے اور ضلعی جمعیتوں نے کام کیا اور کام کر کے آپ حضرات کو، یہاں آپ حضرات، ہم تو کھانا بھی نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں، آپ لوگ اپنی گاڑیوں کو کر کے آئے، اور اب میں یہ بات پہلے ہوئی کہ بھائی جو آئے اپنے ساتھ کھانا لے کر کے آئے، کیا 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 نہیں کیا، لیکن بہرحال ہم قاصر ہیں، ہمارے پاس نہ اس کے اسباب ہیں اور نہ اس کی جگہ ہے، اس لیے میں آپ حضرات کا، یہاں کی اپنی میڈیا کا جو یہاں اس ضلع کی اور اس شہر کی ہے، اور ان تمام چیزوں کا میں شکریہ اور افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان حضرات کو اپنی شایع نشان جزا عطا فرمائے۔ ہمارے وہ دیوبند کے ساتھی جو 4-5 دنوں سے رات اور دن لگے ہوئے ہیں، وہ جوانوں کی ایک ٹیم ہے، میں تہہ دل سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جو قرب و جوار کے مدرسوں سے آئے ہوئے طلبہ ہیں، جو ہمارے ارکان منتظمہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں ان ارباب مدرسہ اور ان طلبہ کی بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ خدمت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور آپ سب کی مدد فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ ہماری اس آواز کے اندر خود کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے، وہ طاقت پیدا کر دے گا تو ہم اس امن و شانتی کے سفینے کو لے کر آگے بڑھ سکیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ اس کے اندر طاقت کو پیدا فرمائے، اور میں اب خود بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جمعیت علماء کو مرکزی سطح پر، صوبائی سطح پر، شہری اور دیہاتی سطح پر، مقامی سطح پر اللہ اس کا حامی اور ناصر بن جائے، اور ان کو ترقی سے سرفراز فرمائے اور مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی آواز میں قوت پیدا فرمائے۔ میں اب مولانا بیٹھے ہوئے، مولانا چلے گئے، میں ان سے کہتا کہ وہ دعا کرا دی بہتر ہوتا۔ میرے بھائی کیا میرے بھائی، آپ ان مقدمات کے سلسلے میں جو جمعیت علماء لڑ رہی ہے، چاہے وہ آسام سے متعلق ہو، چاہے وہ دہشت گردی کے سلسلے کے اندر وہ مسلمان بچے جو ناکردہ گناہی کے باوجود پھنسے ہوئے ہیں، آپ حضرات ان کے لیے بھی کامیابی کی دعا فرمائیں۔ اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد، اے الہ العالمین، آپ ہی ہمارے مالک و مختار ہیں۔ اے پروردگار، ہمارا ایمان ہے کہ زمین و آسمان اور دنیا کے مالک آپ ہی ہیں،